السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جی ویڈیو کی سٹارٹنگ میں آپ نام دیکھ چکے ہیں کہ یہ کوئلہ کڑھائی کا ولاگ ہے۔ ہم اگین کوئلہ کڑھائی آئے ہیں، بچوں کو لے کے ڈنر کا پروگرام ہوا تھا، تو بس ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے دعوت کا ذکر کیا تھا، تو یہ دعوت کا ولاگ نہیں ہے، دعوت کا انشاءاللہ آئے گا ضرور۔ یہ تو بس ہم ڈنر کے لیے آئے ہیں، تو بچوں کو تھوڑا سا جو تھا ماحول انوائرمنٹ اچھا سا چاہیے تھا، کھیل کود کی جگہ چاہیے تھی، تو اور ہمیں ریلیکسڈ ہونا تھا، ڈنر بھی کرنا تھا، تو پھر ہمیں اس سے اچھی جگہ کوئی سمجھ نہیں آئی، تو اس لیے ہم یہاں پر آئے۔ بات یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے مل کر جو ہے ہر جگہ کا پروگرام بناتے ہیں اور ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر ہمارے بچے بھی خوش ہوں اور ہمیں بھی اچھا لگے۔ تو یہاں کا ڈنر ہم نے پہلے ٹرائی کیا، تو وہ ویڈیو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ ویڈیو کی کوالٹی اس میں تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی، اس کے لیے معذرت، لیکن بس جس طرح سے ہم سے بنتا ہے موبائل سے اٹھا کے ویڈیو، وہ ہم اٹھا کے بنا لیتے ہیں آپ سب کے لیے، تاکہ آپ لوگ دیکھیں اور پھر آپ ان جگہوں پہ جائیں بچوں کو لے کے۔ ولاگ بنانے سے ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے، اصل میں ہمیں کافی کچھ سمجھنے کو، سیکھنے کو اور دیکھنے کو یوٹیوب سے ملا ہے۔ تو یوٹیوب کا جو یہ پلیٹ فارم ہے یہ بہت بہترین ہے، یہاں پر آپ کو بہت سی چیزیں بہترین سی ملتی ہیں، آپ کو جو ہے سیکھنے کو، سمجھنے کو ملتا ہے، اور جو بھی لوگ ویڈیوز بنا کے ولاگز بنا کے اپلوڈ کرتی ہیں، میری بہنیں بھائی جو بھی، تو وہ ایک ہمیں انفارمیشن ہی ملتی ہے اس سے کہ ہم کس جگہ بچوں کو لے کے جائیں۔ بار بار ایک ہی جگہ پہ جانا تھوڑا سا بورنگ ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو بس اسی کے چلتے ہمیں بھی شوق اٹھا اور ہم نے بھی جو ہے نا اپنا چینل بنایا، اور ہم نے بھی ولاگ بنانا شروع کیے، ویڈیوز بنانا شروع کری، تاکہ جس طرح سے ہم پہلے سوچا کرتے تھے کہ کہاں جانا ہے تو وہی جگہیں ہمارے ذہن میں آتی تھیں، تو ایسا اب سلسلہ نہیں۔ اچھا جی، تو یہ ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں نا اس وقت، یہ ہے بہت ہی پیاری سی شبنم، جسے اوس بھی کہتے ہیں۔ اتنا اچھا کوئی موسم ہو گیا تھا، سردی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی، اور اتنی زیادہ اوس گر رہی تھی، شبنم ہو رہی تھی، گر رہی تھی کہ میں بس حیران ہو گئی کہ اتنی زیادہ ٹھنڈی تھی اور ایک دم سے اتنا اچھا موسم ہو گیا۔ بہرحال بہت سی فیملیز آئی تھی، بہت اچھا انوائرمنٹ، مزہ آیا، ڈنر اچھا تھا۔ کھانے کی ویڈیو ہم نہیں بنا سکے کیونکہ بس جلدی جلدی ہمیں تصویریں بھی بنانی ہوتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کھانا وانا بھی پھر ان کو سرو کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کھانے کی ویڈیو نہیں بنا سکے، لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے ڈنر میں کیا منگوایا تھا، اور ماشاءاللہ سے جو بھی چیزیں ہمیں ڈنر میں ہم نے آرڈر کی تھیں وہ بہترین آئی تھی، کوالٹی، فوڈ، ٹیسٹ سب بہت اعلیٰ تھا ہم نے ریشمی ہانڈی منگائی تھی، اور ہم نے ساتھ میں مکھنی ہانڈی منگائی تھی، اور شاہی کڑھائی منگائی تھی، فرائیڈ رائس وتھ سیشلک منگایا تھا، رائتا منگایا تھا، نان تھے، پراٹھے تھے، اور پہلے ہم نے اسٹارٹنگ میں وہی ہمیشہ کی طرح سوپ آرڈر کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ڈنر آرڈر کیا۔ پھر بس ہمارا ڈنر ہو چکا تھا، کچھ کھانا ہم نے پارسل لیا کہ ہم جو چیز ہمیں پسند آئی وہ ہم نے اور آرڈر کر کے بنوائی۔ بیٹی نے کہا کہ مما ہم جو ہے وہ مارننگ میں ناشتے میں کھائیں گے، تو پھر ہم نے انہیں کہا آپ آرڈر کر کے لے لیں۔ پھر ہم یہاں سے اپنے گھر کی طرف نکلے، تو گھر ہم جا رہے تھے، یہ ہمارے راستے میں ہی ہے، بہت پیارا سا انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ ایک نیا مال کھلا ہے، ہم ابھی تک اس میں آئے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم جب آئیں گے تو آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو کو ضرور بنا کے شیئر کریں گے۔ تو جی ہم یہاں کیوں آئے؟ ہم یہاں یوں آئے کہ ہمیں لینے تھے کینڈل۔ ہم اپنے کبرڈ کی صفائی کر رہے تھے، تو اس میں ہمیں ہمارے بہت ہی پرانے کینڈل اسٹینڈ ملے جو کہ ویسے ہی باکس میں پیک رکھے ہوئے تھے، تو بس اسی کے لیے ہم کینڈل لے رہے تھے۔ ہم نے میاں جی سے کہا ہمیں کینڈلز چاہیے، ہمیں ڈائننگ ٹیبل پہ رکھنا ہے ان جو ہم نے اسٹینڈ لیے ہیں کینڈلز کے، تو ہمیں اس اسٹینڈ کے سائز کے کینڈل کہیں نہیں مل رہے تھے، تو ہم وہی ڈھونڈ رہے تھے، اور یہاں پر ہمارے بڑے بیٹے نے ہمیں کھانے کے لیے جو ہے تو وہ رول کا کہا کہ مما یہاں کے جو رول ہیں نا وہ بڑے مزیدار ہیں، تو وہ رول لے لیتے ہیں کہ لیٹ نائٹ اگر بھوک لگے گی تو کھا سکیں گے۔
ہم نے وہاں سے رول لیے، کینڈل ہمیں اس سائڈ پہ ملے نہیں، تو اب ہم بن ہاشم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ارادہ ہمارا بن ہاشم پہ جانے کا ہوا کیونکہ وہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن میاں جی نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایک اور اچھا مارٹ ہے، آپ وہاں پہ چیک کریں، وہاں آپ کو کینڈلز ضرور مل جائیں گے۔ تو ہم نے کہا چلیں اس بہانے ہم دیکھ بھی لیں گے کہ وہ جگہ کیا ہے، کیسی ہے، تو وہیں جا رہے ہیں۔ بس بات یہی ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ بڑا جڑ مڑ کے رہنا ہوتا ہے۔ فیملی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، محبت اور پیار جتنا بھی ہے وہ آپ اپنی فیملی کو دیں۔ ہم نے اپنے زندگی کے تجربے سے یہی سیکھا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اوروں کا تجربہ انہیں کیا کہتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو رشتے کیسے ملتے ہیں، آپ کو رشتہ دار کیسے ملتے ہیں، آپ جو ہوپ کرتے ہیں نا وہ بس آپ کی کس طرح کی پوری ہوتی ہے۔ آپ کو رشتہ دار آپ کی سوچ کے اوپر ملتے ہیں، جس طرح سے آپ نے ان کے لیے اپنے مائنڈ میں بنایا ہوتا ہے، یا آپ جو ایکسیپٹیشن رکھ رہے ہوتے ہیں ان سے، یا اس سے بالکل ہٹ کر ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سی فیملیز بہت اچھی سی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، رشتہ دار بہت اچھے ہوتے ہیں، محبت پیار والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں، لیکن اس معاملے میں جو ہے نا ہم تھوڑے سے کہتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، کیونکہ ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں وہ ہمارے اس طرح کے بالکل بھی نہیں ہیں کہ جنہیں ہم دیکھیں اور ان سے ہم اگر کوئی بات کریں تو ہم یہ کہیں کہ واقعی میں یہ بہت ہمارا ساتھ دینے والے، ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے والے اور ہمیں ہر چیز میں پوچھنے والے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو پیسہ دیں یا پیسے سے آپ کسی سے دوستی کریں۔ بات دراصل یہی ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ کی زبان اور سچائی، سب سے بڑی رشتوں کے اندر سچائی ہوتی ہے۔ یہاں تو تمام تر لوگ جو ہیں وہ جھوٹ پہ ملبوس ہوتے ہیں، اور آپ سے اور ادھر ادھر سے آپ کی فیملی کے بارے میں اور گھر والوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا ان کے دماغوں میں رہتا ہے۔ لیکن خیر ہم ان باتوں پہ کان نہیں دھرتے، لیکن ہمیں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ہماری فیملی کے لیے یا ہمارے گھر کے لیے کوئی کچھ کہے اور ہمیں اس کے اوپر برا لگے۔ بات یہ نہیں کہ فیملی کے اوپر یا گھر کے اوپر کوئی کچھ کہے، ہر انسان ہر ایک کی پیٹھ کے پیچھے بات کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کی بات ادھر ادھر کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کا کام ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ دکھاوے کی محبت وہ ہم نے زندگی میں کبھی پسند نہیں کی۔ ہم خالص محبت کرنا جانتے ہیں۔ رشتہ داری میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اس دنیا میں اپنے اعمال کو ایک ہاتھ سے دینا ہے تو ایک ہاتھ سے لینا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ آپ کا فریب، جھوٹ اور آپ کی دل میں بہت بغض رکھ کے کسی سے ملنا، یہ چیزیں آپ کو برباد کر دیتی ہیں، آپ کی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو آپ جب بھی کسی سے ملیں تو تہہ دل سے خوش اخلاقی سے ملیں اور اپنے دل سے جو ہے نا اس سے محبت کے ساتھ اس کو اپنا ٹائم دیں۔ لیکن اگر آپ یہ سب نہیں کرتے ہیں، ایک مجبوری کے تحت، ایک بندے رہنے کے تحت، اور ایک یہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں اور ان کی لائف کیسی گزر رہی ہے، اور کسی کو خوش دیکھ کر اس کی خوشی کے لیے پھر اپنے اندر حسد پیدا کرنا، یہ ساری چیزوں کے لیے اگر آپ ملتے ہیں تو یہ آپ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا ٹائم تو گزر جائے گا، لیکن آپ کی نسلوں کے لیے آگے جا کے بہت برا جو ہے وہ ماحول بنے گا۔ تو بچے وہی سیکھتے ہیں جو بڑوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے بچوں میں الحمدللہ، یہ ہم نہیں کہتے لیکن ہمیں خود پتہ ہے، لیکن اگر آپ ہمارے بچوں کے بارے میں کسی خاندان سے یا کسی سے کوئی پوچھیں گے تو وہ آپ کو ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ تہہ دل سے خوش اخلاقی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ ہمیں ہمیشہ ہمارے بچوں کے بارے میں، ہمارے بارے میں، ہمارے گھر کے بارے میں جو بات کہتے ہیں ہمیں 100% پتہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے کہ جو بات ہمیں اچھی لگے ہم وہی بات جو ہے وہ اپنے بچوں میں دیکھیں اور لوگوں کو جھوٹ کہیں۔ جو بات ہوتی ہے وہ بات ہم کرتے ہیں۔ ہم نے بتایا ہے کہ ہمارے بچے بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہمارے ساتھ، سب کے بچے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں میں اتنی برائی بھی ہے، مطلب کبھی غصہ آ جانا، کبھی چڑچڑاپن ہو جانا، کبھی آپس میں لڑ لینا۔ لڑنا تو بہت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لڑائی ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، سب چلتا ہے، لیکن یہی ساری باتیں ہیں نا کہ اگر آپ ہر چیز کو اپنی طریقے سے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ نے بہت کچھ سہنا بھی ہے اور بہت کچھ کرنا بھی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف آپ ہی کرے جا رہے ہیں اور اگلا اور سامنے والا آپ کے ساتھ بالکل کوآپریٹیو نہیں ہے تو پھر یہ بات غلط ہے، پھر آپ وہاں سے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، کیونکہ آپ تھک چکے ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ بناوٹی کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں نبھانے نہیں آتے، نہ ہم انہیں نبھانا چاہتے ہیں۔
ہم خوشنودی سے ہر کام کرنا چاہتے ہیں دل سے، اور اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اصل میں لوگوں سے مل کر، رشتہ داروں سے مل کر، ان کی محفلوں میں بیٹھ کر، ان کے گھروں میں جا کر، ان کے ساتھ کھانے پینے کھا کر اور انہی کے ساتھ خوش اخلاقی دکھا کر اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم اس کے بندے کے لیے اپنے دل میں ایک بہت بڑا بیر رکھ رہے ہیں، اور ہم اسی سے جا کے مل رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اور اس کو دکھاوا کر کر اس کے پیٹھ پیچھے اور اس کے بارے میں ہم کیا سوچ رہے ہیں، وہ سب کچھ ہم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی خطا کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے جس سے ملنا ہے وہ کھلے دل سے آپ نے ویلکم کرنا ہے، آنے والے کو ویلکم کرنا ہے، اور اس کو بہترین جو ہے آپ کے پاس جو بھی آپ کا اخلاق ہے، آپ کی بات ہے، آپ کی تسلی ہے، اگر وہ پریشان ہے تو وہ آپ نے دینی ہے، لیکن آپ نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، آپ نے کسی کی کوئی ایسی بات نہیں کرنی کسی سے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی بات کہی ہے اور آپ اس کی بات کہہ دیں، تو یہ ساری چیزیں زندگی کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے ایسے لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو ہمارا یہاں پہ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے اوپر کام کریں، اپنے دل پہ کام کریں، اپنے دماغ پہ کام کریں، اپنی سوچ پہ کام کریں، پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ سے کہاں کیا مسٹیک ہو رہی ہے، آپ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، آپ ایسا کیا بات یا کیا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو رہے، کیونکہ پورے دن کا عمل آپ کو صرف رات ہی میں ملتا ہے کہ آپ اپنے بستر پر لیٹ کر سکون سے آپ یہ چیز کو سوچیں اور پھر اس پر کام کریں، کیونکہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمارے جسم میں روح ہے، تو ہم اپنی غلطی کو سدھار سکتے ہیں، لیکن ہم جیسے اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ روح نکل جائے گی، جسم مٹی میں مل جائے گا، تب ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ ابھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو ہم نے ایک وعدہ رکھا ہے جو ہے روز محشر کا، یعنی اس دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف، کوئی ایسی چیز نہیں پہنچتی، جو پہنچتی ہے اس کا مداوع بھی ہوتا ہے، وہ دور بھی ہو جاتی ہے، جو پریشانی آتی ہے اللہ کے حکم سے چلی بھی جاتی ہے، کوئی صدا کے لیے کچھ نہیں رہتا، وہ رب کریم ہے، کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد، یعنی جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، انتقال کر جاؤ گے، تو پھر اس جہان میں تو جو میرا میزان ہے، میرا عدل ہے، وہ وہاں ہوگا، اور کوئی عمل بدلا نہیں جائے گا اور نہ ہی کوئی کسی کے کام آئے گا۔ تو بس ان ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں 1 گھنٹہ لازماً اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے قرآن پاک کے اندر جتنے بھی پارے ہیں اس میں سے کوئی بھی سورت کا مفہوم نکال کر بچوں کو سناتے ہیں، اس لیے تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن کھلیں اور وہ اس چیز کو سمجھیں۔ اور قرآن پاک تو ہمیں سمجھ کر ہی پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے علم حاصل کرنے کا انسان کو کہا، جانوروں کو نہیں کہا، کیونکہ جانوروں کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے جانوروں کے پاس۔ جانوروں کے پاس عقل ہے لیکن ویسی نہیں ہے جیسی انسان کو اللہ نے ذہن دیا۔ اتنی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز سے لڑ جاتا ہے اور کھینچ کے جو ہے نا لے آتا ہے اپنی خوشیوں کو رب کی بارگاہ سے، دعائیں کر کے، گڑ گڑا کے، اس کی بارگاہ میں جو ہے تو رو کے منا لیتا ہے اللہ کو۔ تو جی یہ ساری چیزیں، چلیں جی، اللہ حافظ۔